اولیاء، اور اس کے سوا اور دوستوں کے پیچھے مت چلو، بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم رہے عوام، ہمیں کیا پتہ، ہم تو عالموں سے پوچھتے ہیں، وہ جیسے گائیڈ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر عالم بھی کسی امام کی بات کرتا ہے اور قرآن حدیث کی بات کو چھوڑ دیتا ہے تو واضح ہے کہ وہ بھی من دون ہی اولیاء کے پیچھے ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ تو اتنی سینس تو ہونی چاہیے کہ اپنے مسئلے کو قرآن و حدیث کے ترازو میں تول سکیں۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آیا، یا جب کہ وہ دوپہر کو آرام کرنے والے تھے۔ پھر ان کی پکار جب ان پر ہمارا عذاب آیا اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کہا یقیناً ہم ہی ظالم تھے، تو یقیناً ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور یقیناً ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ پھر یقیناً ہم ان کے سامنے ضرور پورے علم کے ساتھ بیان کریں گے، اور ہم کہیں غائب نہ تھے، اور اس دن وزن حق ہے، ترازو لگے گا۔ پھر وہ شخص کہ اس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہی کامیاب ہے۔ اور یاد رہے کہ اللہ کے ہاں ترازو مقدار کو دیکھ کے نہیں، معیار کو دیکھ کے ہوگا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ شخص کہ اس کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ اشکالات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو باتیں پرانی ہو گئیں، منہ سے نکلا ہوا ہو گیا، وہ کیسے تولا جائے گا؟ تو اب جدید سائنس نے دنیا میں ہی یہ مسئلہ حل کر دیا ہے۔ ہوا میں تحلیل ہو جانے والی آوازوں اور اعمال کا سارا نقشہ اور ختم ہونے والی چیزوں کا وزن، سب کچھ انسان کے ہاتھوں ظاہر ہو رہا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، آواز کو، ہوا کو، سب کو تولا جا سکتا ہے، بلکہ سپیڈ تک بتا دی جاتی ہے۔ سائنس کہے تو مانو، عقل کہے تو سمجھ آئے، لیکن اللہ اور اس کا رسول کہے تو بات نہ سمجھ آئے۔ قد مکناکم، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی کے سامان بنائے، بہت کم تم شکر کرتے ہو، کھاتے کسی کا ہو، گاتے کسی اور کا ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہارا خاکہ بنایا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس وہ سجدہ کرنے والوں سے نہ ہوا۔ فرمایا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہیں کرتا جب میں نے تجھے حکم دیا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا۔ فرمایا پھر اس سے اتر جا، کیونکہ تیرے لیے یہ نہ ہوگا کہ تو اس میں تکبر کرے، سو نکل جا، یقیناً تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دے جب یہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں سے ہے۔ اس نے کہا پھر اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور ہی ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، پھر میں ہر صورت ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں طرفوں سے اور ان کے بائیں طرفوں سے آؤں گا، اور تو ان کے اکثر کو شکر کرنے والے نہیں پائے گا۔ شیطان نے سامنے، پیچھے، دائیں بائیں اپنے وار کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہمیں بعین ہی یہی الفاظ ملتے ہیں کہ انہی راستوں سے اللہ میری حفاظت کر۔ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اگر آپ اس پوری دعا کو دیکھیں تو صبح و شام کے اذکار میں یہ پڑھی جاتی ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی، آخر تک۔ اخرج منہا، فرمایا اس سے نکل جا، مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، بے شک ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا میں ضرور ہی جہنم کو تم سب سے بھروں گا۔ وَيَا آدم، اور اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو، بس دونوں کھاؤ جس سے چاہو اور اس درخت کے قریب مت جاؤ۔ یہاں میں مسٹر غامدی کے نظریے کا ضرور رد چاہوں گی جو کہتے ہیں کہ یہ الشجرہ کوئی شاجرہ نہیں بلکہ یہ شہوت کا درخت تھا، اور اس شہوت میں آدم اور حوا مبتلا ہو گئے۔ یعنی واضح طور پر اس نے یہ کہا کہ آدم اور حوا کو زوجین کے تعلق سے منع کیا گیا، وہ انہوں نے کر ڈالا،
تو اس بنا پر ان کا امتحان شروع ہو گیا. اس نے جنت میں رہنے کا بھی اور الشجرہ کا بھی انکار کر دیا. حالانکہ جب واضح قرآنی لفظ موجود ہو تو تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی اور آیت یا حدیث اس کی صراحت نہ کرے. جب ایسا نہیں ہے تو کوئی شخص نئے فرقے کی بنیاد ڈالنے کے لیے، اپنی جھوٹی علمی دھاک بٹھانے کے لیے قرآن میں اس طرح تحریف کا حق نہیں رکھتا. عوام کو آگاہ رہنا چاہیے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب مت جاؤ کہ دونوں ظالموں سے ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے لیے ظاہر کر دے جو کچھ ان کی شرمگاہوں میں سے ان سے چھپایا گیا تھا. اب دیکھیں تو شیطان کا ٹارگٹ ہی کسی طرح کپڑے اتروانا ہے. برہنہ نیم برہنہ لباس انسان کو جنت سے محروم کر دیتا ہے. اور اس نے کہا تم دونوں کے رب نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ. اور اس نے ان دونوں سے بار بار قسم کھا کر کہا بے شک میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہوں سے ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بغیر ضرورت کے بہت زیادہ قسمیں کھانے سے کوئی سچا نہیں ہو جاتا. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، بس اس نے دونوں کو دھوکے سے نیچے اتار لیا. پھر جب دونوں نے اس درخت کو چکھا تو ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور دونوں جنت کے پتوں سے لے لے کر اپنے اوپر چپکانے لگے. اور دونوں کو ان کے رب نے آواز دی کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا اور تم دونوں سے نہیں کہا کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے. دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پانے والوں سے ہو جائیں گے. یہ وہ دعا ہے جس کے ذریعے سے آدم اور حوا علیہم السلام کی توبہ قبول ہوئی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے محمد رسول اللہ کا نام دیکھا، اس کے وسیلے کا صدقہ دیا، تو یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے. اور سورہ بقرہ میں بھی اسی دعا کا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. آدم نے یہ کلمات رب تعالیٰ سے سیکھے تھے اور انہی کلمات سے توبہ قبول ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے گناہوں کی معافی کا سوال کرتے. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، بلکہ اسے اپنے سجدوں میں پڑھا کرتے تھے. فرمایا اتر جاؤ، تمہارا باز کا دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ایک ٹھکانہ اور کچھ زندگی کا سامان ہے. فرمایا تم اسی میں زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت بھی، اور تقوی کا لباس وہ سب سے بہتر ہے. یعنی جسم پر لباس ہو، آنکھوں میں بھی حیا ہو، دل میں بھی رب کا خوف ہو. بعض کہتے ہیں جی صرف آنکھوں کا حیا ضروری ہے. یہ وہی کپڑوں سے آری، لباس سے آری شیطان کے ساتھی ہیں. کھانا کھانے اور کپڑا پہننے پر مختلف دعائیں ہیں جن کی بہت فضیلت آئی ہے. ابو داؤد کے حوالے سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کھانا کھائے تو کہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. آپ نے فرمایا اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. پھر جو کپڑا پہنے اور کہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اس کے بھی سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے. جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، وہ دونوں سے ان کے لباس اتارتا تھا تاکہ دونوں کو ان کی شرمگاہیں دکھائے. بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. یعنی ایسے دشمن سے بہت محتاط اور چکنا رہنے کی ضرورت ہے جو ہمیں دیکھے مگر ہم اسے نہ دیکھ سکیں. بعض کہتے ہیں کہ جنات کو دیکھنا ممکن نہیں ہے. یہ بات غلط ہے کیونکہ قرآن و حدیث میں ان کے دیکھے جانے کے شواہد موجود ہیں، اور یہ بات عام طور پر ہے کہ یوزلی وہ چھپ کر ہی وار کرتے ہیں، سامنے نہیں آتے. انا جعلنا الشیاطین، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کے دوست بنایا جو ایمان نہیں رکھتے،
اور جب وہ کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ کہہ دے بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ قل امر ربی بالقسط، کہہ دے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے۔ سب سے بڑا انصاف اللہ کی توحید ہے۔ اور اپنے رخ ہر نماز کے وقت سیدھے رکھو اور اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو، جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ فریقاً ہدا، ایک گروہ کو اس نے ہدایت دی اور ایک گروہ ان پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ بے شک انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا اور سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ دل کی ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہم ثبت قلبی علی دینک۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ گزرو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ قل من حرم، تو کہہ کس نے حرام کی اللہ کی زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں۔ مختلف صوفی راہب قسم کے لوگ ایسے کرتے ہیں۔ کہہ دے یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی ہیں، جبکہ قیامت کے دن ان کے لیے خالص ہوں گی۔ اسی طرح ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں۔ کہہ دے میرے رب نے تو صرف بے حیائیوں کو حرام کیا ہے، جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ اسے شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ کہو جو تم نہیں جانتے۔ ظاہری اور باطنی گناہوں سے پناہ کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الکسل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من الحرم واعوذ بک من البخل وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے ایک وقت ہے، پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک گھڑی نہ پیچھے ہوتے ہیں اور نہ آگے ہوتے ہیں۔ اے آدم کی اولاد، اگر کبھی تمہارے پاس واقعی تم میں سے کچھ رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیات بیان کریں، تو جو شخص ڈر گیا اور اس نے اصلاح کر لی تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور انہیں ماننے سے تکبر کیا، وہی آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں لکھے ہوئے میں سے ان کا حصہ ملے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے آئیں گے جو انہیں قبض کریں گے تو کہیں گے کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے، اور وہ اپنے آپ پر شہادت دیں گے کہ واقعی وہ کافر تھے۔ قال ادخلوا، اللہ فرمائے گا ان جماعتوں کے ساتھ جو جنوں اور انسانوں میں سے تم سے پہلے گزر چکی ہیں، آگ میں داخل ہو جاؤ۔ جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنے ساتھ والی کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جس وقت سب ایک دوسرے سے آ ملیں گے تو ان کی پچھلی جماعت اپنے سے پہلی جماعت کے متعلق کہے گی، اے ہمارے رب، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ فرمائے گا سبھی کے لیے دگنا ہے، اور لیکن تم نہیں جانتے۔ اور ان کی پہلی جماعت اپنی پچھلی جماعت سے کہے گی، پھر تمہاری ہم پر کوئی برتری تو نہ ہوئی، یعنی اگر ہم بدکار تھے تو تم کون سا بہتر تھے؟ تو عذاب چکھو اس کے بدلے جو تم کمایا کرتے تھے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور انہیں قبول کرنے سے تکبر کیا، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے،